अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको कब्र के बारे में बताएंगे कि कब्र दुनिया वालों लोगों को पुकारती भी है। मज़ीद इसके बारे में तफसील सुनिए। हर सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला ने एक जनाजे में शिरकत की और वहाँ उसके साथ कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक कब्र के पास बैठकर गौर व फिक्र में डूब गए। किसने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ तनफ़ा कैसे तशरीफ़ फरमा हैं? फरमाया, अभी एक कब्र ने मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने उस कब्र से कहा, ज़रूर बता, मुझे ज़रूर बता। वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ और उसका गोश्त खा जाती हूँ। क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे मैं उसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, ज़रूर बता। तो कहने लगी, हथेलियों को कलाइयों से, घुटनों को पंडरियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद हर सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हिचकियाँ लेकर रोने लगे। जब कुछ अफाका हुआ तो कुछ इस तरह इबरत की फूल लटाए और कुछ नसीहतें की, जिसे आप भी सुन लें। फरमाया, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में सख्त गुनाहगार होने के बावजूद साहिब इक़्तिदार है, वो आखिरत में इंतहाई ज़लील ख्वार है। जो इस जहाँ में मालदार है, वो आखिरत में फ़कीर होगा। इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा और जो ज़िंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में न डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहाँ गए तिलावत कुरान करने वाले? कहाँ गए बैतुल्लाह का हज करने वाले? कहाँ गए माह रमज़ान के रोज़े रखने वाले? खाक ने उनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया। कब्र के कीड़ों ने उनके गोश्त का क्या अंजाम कर दिया। उनकी हड्डियों और जोड़ों के साथ क्या हुआ। अल्लाह जल की कसम, दुनिया में ये आराम दे नरम नरम बिस्तरा पर सोते थे, लेकिन अब वो अपने घर वालों और वतनों को छोड़कर राहत के बाद तंगी में हैं। उनकी बेवाओं ने दूसरे निकाह करके दोबारा घर बसा लिए। उनकी जायदाद, उनकी लाद गलियों में दर बदर है। उनके रिश्तेदारों ने उनके मकानात व मिरास आपस में बांट ली। वल्लाह इनमें कुछ खुश नसीबी है जो कब्रों में मज़े लूट रहे हैं। वल्लाह बाद कब्र में अज़ाब में गिरफ्तार हैं। अफसोस, सद अफसार अफसोस है नादां, जो आज मरते वक्त कभी अपने वालिद की, कभी अपने बेटे की, तो कभी सगे भाई की आंखें बंद कर रहा है। इनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन पहना रहा है, किसी के जनाजे को कंधे पर उठा रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में उतार कर दफना रहा है। याद रख, कल ये सभी कुछ हम सब के साथ भी होने वाला है। काश, फरमाते कि काश मुझे इल्म होता कौन सा गाल मेरा पहले ख़राब होगा, यानी कब्र में पहले मेरा कौन सा गाल ख़राब होगा। फिर हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला रोने लगे और रोते रोते बेहोश हो गए और एक हफ़्ता के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हर सैयदना फ़की अबू लैस समरकंदी रज़ियल्लाहु तआला ने नकल फरमाते हैं कि कब्र रोज़ाना 5 मरतबा ये नदा करती है, ऐ आदमी, तू मेरी पीठ पर चलता है, हालांकि मेरा पेट तेरा ठिकाना है। आदमी, तू मुझ पर उम्दा उम्दा खाने खाता है, अन करीब मेरे पेट में तुझे कीड़े खाएंगे। आदमी, तू मेरी पीठ पर हंसता है, जल्द ही मेरे अंदर आकर रोएगा। आदमी, तू मेरी पीठ पर खुशियाँ मनाता है, अन करीब मुझ में गमगीन होगा। आदमी, तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, अन करीब मेरे पेट में मुब्तला अज़ाब होगा। मनकूल है कि रूह जब जिस्म से जुदा होती है और उस पर 7 दिन गुजरते हैं तो अल्लाह जल की बारगाह में अर्ज़ करती है, ऐ रब अज़्ज़वजल, मुझे इजाज़त अता फरमा। क्या इजाज़त फरमा? वो पूछती है,
کہ تاکہ میں جاؤں اور اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی ہے اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے، وہ متغیر یعنی بدلا ہوا ہے، اور اس کے نتھنوں، منہ، آنکھوں اور کانوں سے پانی روا ہے۔ وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، یعنی کہ منہ کا پانی یہ بدل گیا پیپ میں، آنکھوں کا پانی خالص پیپ، اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے، تو اسے کہتی ہے اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے۔ پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہوتی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل رہے ہیں۔ تب وہ جسم سے کہتی ہے تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا ہے، اللہ جل کی قسم، تقوی و نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اور سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص قبر کا ذکر زیادہ کرے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پاتا ہے، اور جو اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاتا ہے۔ اور سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان میں داخل ہوا، جب وہاں سے نکلنے لگا تو بلند آواز سے کسی نے کہا، اے ثابت، ان قبر والوں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، ان میں بے شمار لوگ مغموم ہیں، یعنی غمزدہ ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلے جاتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور قبر سے پہلے کوئی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا، یعنی سب سے پہلے قبر ہم کلام ہوتی۔ قبر کہتی ہے کہ اے آدمی، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو اور ناکی اور کیڑوں سے تجھے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی بے کسی کا دن نہ بتاؤں؟ یہ وہ دن ہے جب مجھے قبر میں تنہا اتار دیا جائے گا۔ اور سیدنا ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر ہوتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ سے استفسار کیا گیا، یعنی جب اصرار کر کے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرہ پر اتنا نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ زاری فرماتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے سید المرسلین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، خدا کی قسم، قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ منقول ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے، اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت حاصل کیوں نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ ناظرین، واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم سے پہلے مرنے والے ہمارے لیے
خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نقل کیا ہے، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہان والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہان والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ اور سیدنا عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صاحب سے روایت ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اچھا یا برا عمل آ کر اس کی بائیں رات کو حرکت دے کر کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے میرے اہل و عیال کہاں ہے اور میری دنیاوی نعمتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیری پیٹھ پیچھے رہ گئے، سوائے میرے تیری قبر میں کوئی نہ آیا۔ اور سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کسی پر اس قدر اشک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومن پر اشک آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے راحت پا گیا اور عذاب سے محفوظ رہا۔ ایک اور روایت سنیے کہ ایک شخص نے استفسار کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قبر اور گل سڑ جانے کو نہ بھولے، دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دے اور کال آنے والی دن کو اپنے زندگی میں گنتی نہ کرے، نیز اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے۔ اللہ جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔